اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا پتہ نہیں تھا. اور کچھ ہم جوان ہو جاتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں, اولاد والے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بھی ہم اپنا پچھلا حصہ بھول جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش بھی یاد الا ماشاء اللہ جو روز شناختی کارڈ ملتے ہو یا کہیں ضرورت نہیں پڑتی رہتی ہے, ایسے لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ اپنی تاریخ پیدائش کی معلومات نہیں رکھتے, گھبرا جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, سبحان اللہ, سرکار کا دنیا میں تشریف لانا یہ تو الگ ہے. میرے آقا وہ معاملہ بھی جانتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرمانے کے بعد رسول اللہ کے نور سے جو کچھ بنایا رسول اللہ سب جانتا ہے. شان مصطفیٰ زندہ باد, مصطفیٰ زندہ باد, ہاشمی صاحب زندہ باد. سبحان اللہ. ہمارے انشاءاللہ بڑے محبت والے صاحب تشریف فرما انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آج آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ, اور میرے آنے کا مقصد بھی یہ دونوں باتیں ہو جائیں, ذکر بھی ہو جائے, فکر بھی ہو جائے, اور آپ کو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مشکل ہو جائے. سچی بات یہ ہے, نہ میں سمیٹ سکتا ہوں حضور کی شان کو, نہ کوئی علامہ سمیٹ سکتا ہے, نہ کوئی بھی میرے آقا کی شان کو سمیٹ سکتا ہے. وہ پھر بھی تشنا کا تشنا رہتا ہے, لفظ خوش ہو جاتے ہیں, بول دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی شان میں کیسے مکمل ہو جس کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر اس کو کون گن سکتے اور اسے سمجھ کون سکتا ہے. آئیے ذرا اللہ کا روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے کیا کیا, میں نے حضور سے. کتنا سونا وقت ہوگا جب نبیوں کا امام تشریف فرما اور حضور کے ناگلہ سے آئی سامنے بیٹھ کے سوال کر رہا ہوں. رسول اللہ سوال سن کے جواب بتا جی کیسا خوبصورت علماء ہے. سوال کرنے والے میں کوئی پریشانی نہیں, جو دل میں آیا, طبیعت میں آیا, جو چاہت پیدا سوال کیا, اور میرے آقا نے عزت کارا ہے. میں سوال تم کرتے جاؤ, جواب میں دیتا جاؤ. میرے باپ کا عطا کون کرے گا؟ میں اس عطا کرنے والی کڑی کا آخری حصہ ہوں جسے اللہ نے منتخب فرمایا. اب نبوت کا محل پورا ہو گیا ہے, میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے. کئی کا دروازہ بند ہو جائے گا, پوچھنا جو پوچھ لو, اس سے بھی کمال کرنے لگے. بے ابھی انت ومی, آقا میرا باپ بھی قربان ہو, میری ماں بھی قربان ہو. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حد کر دی نا, یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی آپ کو قربان. اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. آقا ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا, ذرا یہ تو بیان فرمائیے. اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کون سی شے پیدا فرمائی؟ سنیے ذرا. قال یا جابر, او جابر, ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله تعالی. دار یدور, گھومنا, طواف کرنا, چلتے رہنا. پھر یہ نور گھومتا رہا, جو اللہ کی پسند تھی اس چاہت کے مطابق یہ اتنی دیر تک گھومتا پھرتا رہا.
فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی. فرمایا اس وقت لو کوئی نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں تختی کو عربی میں, اور وہ جو تختی ہے اللہ بھی تک جانتا ہے. اس وقت لو نہیں. ولا قلم, قلم بھی لکھنے والا نہیں. ولا جنت ولا نار, دوزخ بھی نہیں, جنت بھی کوئی نہیں. آپ جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے ڈرے ہوئے ہیں جہنم کا نام سن کے, اور جنت کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں. اس وقت جنت بھی کوئی نہیں, جہنم بھی کوئی نہیں. سنو ذرا کیا فرمایا اللہ. مایا ولا مالا, یہ فرشتے بھی کوئی نہیں. ولا سماء, آسمان بھی کوئی نہیں. ولا ارض, زمین بھی کوئی نہیں. ولا شمس, سورج بھی کوئی نہیں. ولا قمر, چاند بھی کوئی نہیں. ولا جنی ولا انس, نہ انسان تھا نہ جن تھا. نہ انسان نہ جن. فلما اراد اللہ تعالی, کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا ان یخلق الخلق, کہ وہ خلق کو پیدا فرمائے, تخلیق فرمائے. قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء, اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کو جو اللہ نے پیدا فرمایا اس کے 4 حصے فرمائے. کتنے حصے؟ 4. سارے بولو 4 ہے جی. 4 کتنے؟ 4 حصے. یہ 4 کا بڑا خوبصورت ہے, ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے. کتنے اجزاء فرمائے؟ فخلق من الجزء الاول القلم, اس کا جو پہلا حصہ تھا اس حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. اس کو پیدا کیا قلم. ومن الثانی اللوح, اور دوسرے حصے سے اللہ نے لوح, تختی کو پیدا فرمایا. ومن الثالث, اور تیسرے حصے سے العرش, اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا. کتنے حصے ہو گئے؟ ایک رہ گئے. پہلے کتنے حصے کیے تھے؟ 4. ان میں سے کتنے ہو گئے؟ باقی اچھا, اس کا کیا کیا؟ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوتھا حصہ تھا نا اس کے پھر 4 حصے فرمائے. اس کے پھر 4 حصے فرمائے. فخلق من الاول حملۃ العرش, پہلے حصے سے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے عرش کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا. یعنی حاملین عرش کو اللہ نے پیدا فرمایا. وہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, میں نے فرشتے کا نام دیا. اب وہ جو اصل ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. انہیں کہتے ہیں حاملین عرش, وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, پورے عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اللہ نے پھر ان کو پیدا فرمایا. عرش بھی رسول اللہ کے بزرگ سے, اور انہیں اٹھانے والے بھی رسول اللہ کے بزرگ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ومن الثانی, اور دوسرے حصے سے الکرسی, اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, واسع کرسی السماوات والارض. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا دوسرے حصے سے؟ کرسی. پہلے حملۃ العرش, عرش کو اٹھانے والی جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا. نمبر 2 کرسی. ومن الثالث باقی الملائکہ, باقی سارے فرشتوں کو اللہ نے اسے پیدا فرمایا. اچھا, پھر 3 ہو گئے, اب چوتھا پہ رہ گئے. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء, پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے حصے سے پھر 4 حصے فرما دیے. پھر اسے 4 اور حصے فرما دیے. پھر اللہ فرمایا فخلق من الاول السماوات, اس میں سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو پیدا فرمایا. یعنی
سارے آسمانوں کو پیدا کیا. وَمِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ نے اس حصے سے ساری زمین کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور تیسرے سے وَمِنَ الثَّالِثِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جی کس کو پیدا کیا؟ جنت اور دوزخ. سارے بول جنت اور دوزخ. اگر آپ کی زبان ساتھ دیتی ہے ضرور بولے گا. تکلیف میں شک نہ بولیں کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی تو میں تکلیف دینے نہیں آیا, وہ سکھ دینے والے رب کا ذکر کرنے آیا. سبحان کیا پیدا فرمایا؟ تیسرے حصے سے جنت دوزخ. جنت کس کے نور سے؟ رسول اللہ کے نور سے. سبحان اللہ. جنت بھی پیدا فرمائی ہو, جہنم بھی. اور چوتھا پھر فرمایا اس نے پھر 4 حصے برباد کر. کافی لمبی حدیث ہے یہ نہ کہ ساری حدیثیں سناتے ہفتہ گزر جائے. اللہ اکبر. اتنی بات سمجھ آ گئی چونکہ ہماری بڑی دوڑ ہو تو کوئی جنت تک یا پھر جہنم تک. تو ذرا توجہ کر. ایک نقطہ بس یہاں سے دونوں آگے بولنا چاہوں گا, وہ زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ہوگا, پھر چاہوں شریعت کا حکم بھی ہے, اشارہ دوں گا آپ کو سنا. میں نے پوچھا آپ سب سے پہلے چند دنوں پہلے دوزخ میں کون کون جائے گا؟ کوئی بھی کسی نے ہمت نہیں کی کہ میں جائے. اور حکم بھی یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنا. کیا کیا جائے؟ حکم یہی ہے جنت کی آرزو کی جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے. لیکن ایک لمحہ جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں یہاں میں رکتا ہوں اور پھر دل میں یہ بات آتی ہے تو میں نے چاہا آج دل کی بات آپ کو سمجھا نہیں پاؤں لیکن اشارہ کرتا میرے آقا رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہمارا صلاح الا رحمت للعالمین. کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی خوشی سبحان اللہ. ہوئی نا. اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی صحابہ کرام کو وہ اس آیت پاک سے. سبحان اللہ. ہمارا صلاح آج ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب ہم اس آیت پاک سنتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں تو یہ جوبن پر آ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, مچر اٹھتے ہیں اللہ کا فرمان سن کر رسول اللہ کی شان میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آدمی اتنا پریشان بیٹھا ہو رہا وہ جو ہی سنتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے کہ رحمت کائنات کا ذکر خیر ہو رہا ہے. رحمت للعالمین کے وجود سے جنت بنی ہے تو اسی وجود سے جہنم بھی تیار ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ جہنم میں کچھ ہے. پھر جہنم میں کچھ جنت کی بات تو جلدی ہضم ہو جاتی ہے. یہ بات ذرا مشکل ہے, بس تھوڑا فکر کرے گا کہ اگر جنت رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ تو جہنم بھی تو رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوا. بے شک. یہ میں نہیں کہہ رہا کسی بات. وہ رحمت للعالمین ہے. بے شک. وہ کون ہے جی؟ رحمت للعالمین. اگر ان کے وجود سے جنت پیدا کی جائے تو اتنی نعمتیں. اور سورہ واقعہ شریف میں سورہ رحمان کے اندر اور متعدد سوروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا. اس کے اندر پیدا کی جانے والی مخلوقات کا ذکر کیا. ہم سنتے رہے بڑے خوش رہتے ہیں. غلمان کا ذکر ہو تب بھی خوش, حوروں کا ذکر ہو تب بھی خوش, پھلوں کا ذکر ہو تب بھی خوش, وہاں آنے والی ہر مخلوق, اڑنے والے پرندوں کا ذکر ہو تو خوش. قرآن پاک میں آتا ہے اگر آپ اس کو جنت میں چلا گیا اور انشاءاللہ جائیں گے, کیوں ہم سب انشاءاللہ جنت ہے جی. اپنا فرمانا تھوڑی نظر آ رہا خیر ہے انشاءاللہ. اتنا کچھ ڈرے بیٹھے ہو اور جنت بھی ہمارے لیے ہے. وہ
मालिक का करम है इंशाअल्लाह। جی हुजूर का कलमा पढ़ा है ना, بے شک अमल करने की कोशिश करते हो ना, انشاءاللہ माल पढ़ लेते हो, جی कोई अच्छा काम हुजूर की कोई सुन्नत जिंदा करके रखो ना। سبحان اللہ एक फर्ज में कुताही न करना, वाजिब में कुताही न करना, सुन्नत मुक़द्दर बाकी छूटी, سبحان اللہ बाकी है कोई एक सुन्नत जिंदा कर दी बस। किस लिए? या अल्लाह तू राजी हो, इसलिए या अल्लाह تو راضی तू ہو राजी हो बस। एक सुन्नत है बड़ी सादा सी, वो आप अक्सर करती रहते हैं लेकिन अब तो शायद तवज्जो उतना नहीं गई होगी। बस अब आपने उसको करते हुए ये ज़हन में ख्याल रखना है कि मैं ये हुजूर की सुन्नत है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह का फरमान उस्वतुन हसना, और मैंने इसको पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना। वो क्या? سبحان اللہ हर एक को सलाम करना سبحان اللہ है जी। कितने पैसे लगे? क्या बोले? السلام علیکم है जी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ अच्छा, अस्सलामु अलैकुम काफी है ना? ये भी काफी, ये भी काफी है। और अगर वरहमतुल्लाह एक और खजाना, سبحان اللہ व बरकातहू एक और खजाना, سبحان اللہ इकट्ठे करते जाओ जितना ज़ौक़ है, लेकिन बुनियाद अस्सलामु अलैकुम। और ये तो तरीका आपने फरमा दिया ना, वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि। जितना इजाफा करो उतना फायदा है। बस ये ख्याल रखना कि मैंने ये क्यों करना है। इस्लाम हुजूर की سنت ہے छोटा है बड़ा है, अपना है बेगाना है, दुश्मन है दोस्त है, जो हो उसे क्या करना है? सलाम करना। और सलाम करते जाओ, नीयत रखते जाओ, हुजूर की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ और जिंदगी में करता हूँ। किस लिए? या अल्लाह तू राज़ी हो जाए। سبحان اللہ जन्नत में सलाम करना और जहन्नुम में बहुत मुश्किल काम है। बस एक ही बात हमेशा याद रखना है, अल्लाह आप पर यह हकीकत खोले, अगर वो खोले तो पकड़ कोई नहीं। इसलिए दुआ करो, अगर वो किसी पर यह हकीकत खोले तो पकड़ कोई नहीं। मैं बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अगर मैंने बोली तो पकड़ा जाएंगे। तो जितना हुक्म है उतना बात करूंगा, आगे आपको समझ में। سبحان اللہ बस मेरे आका ने ये फरमाया, वो जो चौथे नंबर पर 4 हिस्से किए गए, उसमें से जो आखिरी हिस्सा छोड़ के तीसरे हिस्से से जन्नत को भी पैदा किया, जहन्नम को भी पैदा किया। अगर जन्नत रसूलुल्लाह की रहमत का हिस्सा रखते तो जहन्नम में भी कहीं रसूलुल्लाह की रहमत छुपी हुई है। ठीक है, बस अगर हकीकत समझ अल्लाह की हुजूर सवाल करते रहना, इंशाअल्लाह वो मालिक आप में से जिसके लिए चाहेगा वो रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, एक बात थोड़ा मजीद आसान कर दूं कि आप घबराई ना जाए, थोड़ी तवज्जो रखिएगा। जिस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो जाए, क्या वो जन्नत में जा सकता है? نہیں जी, نہیں جائے گا दो ख्याल आ गया, एक कहते जा सकता, दूसरा कहते नहीं जा सकता। जितनी किसी की मालूमात और लगता है जो कहते जा सकता है वो किसी अल्लाह वाले से मुतल्लक रखने वाला। سبحان اللہ हदीस पाक से बात करता हूँ, आगे आप समझें। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, بے شک एक बंदे पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी अपने आमालों की वजह से। जब उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी तो उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। अब हो गया ना हुक्म जहन्नम का जी। अच्छा, जिसको ले जाया जा रहा होगा, जाते 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 रास्ते में वो रुक रुक के पीछे मुड़ कर देखेगा, اللہ اکبر سبحان اللہ कदम बढ़ेगा, फिर पलट के पीछे देखेगा, फिर कदम बढ़ेगा, फिर पलट के पीछे देखेगा। अब जिसे जहन्नम के किनारे पर पहुंच जाएगा, मालिक का हुक्म होगा से वापस पलट आ के
تیری بارگاہ میں لے آؤ. سبحان اللہ. جہنم واجب ہو چکی ہے نا. اب اسے واپس لے. بس جسے پھانسی کی ہو جائے سزا، موت کی سزا، سپریم کورٹ بتا دے، اب اس پر موت کی سزا وارد ہونے والی ہے، یقیناً وارد ہونے والی. کیوں؟ سپریم کورٹ آخری ہے، بڑی عدالت ہے، اس نے جو حکم جاری کر دیا اب چھوٹی عدالت سے کاٹ سکتی نہیں. اچھا معلوم ہمیں کیسے واپس حاضر ہو جائے. یا اللہ حکم، میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا تھا. تو آگے بڑھتا، پھر ٹھہرتا، پھر واپس پلٹ کے دیکھتا. کیا بات ہے؟ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے تو بلا کے لایا نا واپس. معلوم کر کے دل میں کیا چل رہا ہے. اب بلوایا، بتا تو کیا چاہتا ہے، تو ایسے کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ سارے حشر میں آنے والے انسانوں کو بھی پتا چل جائے کہ آج جس پر جہنم واجب ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب واپس پلٹا، مالک نے پوچھا تو دیا اللہ، میں نے تیرے محبوب سے سن رکھا ہے تو رحمان بھی ہے تو رحیم. سبحان اللہ. میرا نام ہے اعمال گناہوں سے گندا بھر گیا، تیرا حکم آ گیا، میں جہنم کی طرف جا گیا، تو پھر واپس لوٹنے کی کیا ضرورت؟ ارے یا اللہ مجھے اب بھی تیری رحمت پر امید ہے. اے میرے مالک اب بھی مجھے تیری رحمت پر امید ہے. تو اب بھی چاہے تو میری بخشش فرما سکتا ہے، تو اب بھی چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو میرا جہنم جنت میں بدل بھی سکتا ہے. حدیث پاک ہے، اپنی بات نہیں سنا رہا میں آپ کو. جس وقت یہ عرض کرے گا معلوم فرمایا تجھے اب بھی میری رحمت پر امید ہے. جب تیرے لیے جہنم کا پروانہ لکھ دیا گیا، ارے یا اللہ اب بھی مجھے امید ہے کہ تیری رحمت ہے، اور تو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اے اللہ بھی جہنم میں گیا تو نہیں، جہنم واجب ہو چکی، ایسے ہی ہے جیسے میں جہنم میں جاؤں، لیکن تیری رحمت اب بھی میرا ہاتھ تھام سکتی ہے. حکم آئے کہ اسے واپس لاؤ، جہنم اس پر حرام ہے، جنت اس پر حلال ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، حدیث پاک کی کتاب میں پڑھی، لیکن یہ جو میں وضاحت ہے یہ نہیں پڑھی، یہ اللہ والوں کی نظر سے ملی ہے. اور خاص طور پر انبیاء کرام کی توجہ کی بات. ہر بار سوچتا تھا یہ کیا معاملہ ہے. جب وہاں پر پہنچے اور پھر حدیث پاک یہ پڑھی تو پھر وہ ایک حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا. میں اس لیے آپ سے کروں، دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ پر بھی وہ حقیقت کھول دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ پر بھی وہ حقیقت کھول دے. بس اس لیے اشارہ میں نے دے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین کے نور کا حصہ ہے. جنت بھی انہی کے نور کا حصہ ہے، جہنم بھی انہی کے نور کا حصہ ہے. اللہ آپ سب پر حقیقت کھولے اور سب پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے یہ سمجھ لیا. میں ایک بات آخر میں ایک اللہ والوں کی بات سناؤں.